السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تورات اور انجیل کے قریشی عالم ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال بنت نوفل جو کتاب کا علم رکھتی تھی اور حضرت عبداللہ کی روشن پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئی۔ ام قتال بنت نوفل تو ان سے شادی کرنے میں ناکام ہو گئی، مگر اسی ورقہ بن نوفل کی عم زاد، چچا زاد اور قریش کی عظیم مدبر دور اندیش خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ تعالیٰ کے نظام ربانی میں مقدر ہو چکا تھا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے فرزند ارجمند اور سید ولد آدم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات، آپ کے مکارم اخلاق کی گواہ اور سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والی اور شرف ایمان پانے والی تاریخ ساز خاتون اسلام قرار۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بننے کا فیصلہ کیا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد نے یوم فجار میں اپنے قبیلے کی قیادت کی تھی اور یمن کے ایک بادشاہ تبا کو کعبہ گرانے سے باز بھی رکھا تھا، اور وہ مکہ کے مالدار تاجر تھے، اور انہوں نے آخر میں اپنا سرمایہ اور اپنا کاروبار اپنی عظیم بیٹی خدیجہ کے سپرد کیا تھا۔ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب قریش کے جد امجد قصی بن کلاب بن مرہ میں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام ہند تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ ہے، جن کے والد زائد بن اسم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیس بن لوی بن غالب بن ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے تدبر، دور اندیشی اور معاملہ فہمی کا یہ عالم تھا کہ ان کے والد نے اپنا کاروبار بیٹوں کے ہاتھ میں دینے کی بجائے بیٹی کے سپرد کیا، اور انہوں نے اپنی ہنرمندی سے بڑے بڑے تجار قریش کو مار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن کا نام ہند بن زرارہ ہے، اور ان کا تعلق عرب کے قبیلہ بنو اسید بن عمر ابن تمیم سے تھا۔ ابو حالہ ہی سے ہند پیدا ہوئے، جن کی نسبت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام ہند کہلاتی تھیں۔ یہ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ اسلام اور صحبت نبوی سے مشرف ہوئے، بدر و احد کے غزوات میں شریک ہوئے، اور وہ روات حدیث میں سے بھی ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی حارث ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جنہیں رکن یمانی کے پاس شہید کیا گیا، اور انہیں اسلام کا شہید اول ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ابو حالہ فوت ہو گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح عتیق ابن عابد بن عبداللہ سے ہوا، اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت، صداقت سے متصف تھے، اور تمام اہل مکہ ان کا نام لینے کی بجائے انہیں الصادق الامین کے لقب سے یاد کرنے کو ترجیح دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کام کے لیے مزاربت کے طور پر اور لوگوں کو بھی جہاں پہ دعوت دیتی، تو اسی سلسلے میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ موقع دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام میں
مجسمہ شفقت و رحمت کے بہت سے قریبی سے اچھی طرح دیکھنے اور پرکھنے کا موقع ملا۔ ان کے غلام میسرہ بہت زیرک اور دانا انسان تھے، جنہوں نے تمام واقعات سفر کو بڑے غور اور توجہ سے مشاہدہ کر کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات سے آگاہ کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک سہیلی جن کا نام نفیسہ ہے، اور نفیسہ جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت خیرخواہ بھی تھی، اور ان کا تعلق مشہور عرب قبیلہ قیس اعلان کی شاخ بنو مازن سے ہے، اور وہ ایک مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کی پھپھو ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خفیہ طور پر نفیسہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جب وہ شام کے تجارتی کارواں سے واپس آ چکے تھے۔ تو نفیسہ نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے شادی نہ کرنے میں کیا امر مانے ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس شادی کے لیے وسیلہ نہیں۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ اگر یہ کمی میں پوری کر دوں اور آپ کو حسن و جمال، عزت و مال اور ہم پلہ رشتہ کے لیے دعوت ملے تو آپ راضی نہیں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کون ہے وہ؟ نفیسہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ خدیجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میں اس کے لیے کیا کروں؟ نفیسہ کہنے لگی کہ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے آمادہ ہوں۔ تو نفیسہ نے خوشی خوشی اپنی سہیلی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی اطلاع دی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص وقت پر اپنے بزرگوں کے ہمراہ عقد نکاح کے لیے تشریف لانے کا پیغام بھیجا، اور ساتھ ہی اپنے چچا عمر ابن اسد ابن عبد العزیٰ بن قصی کو اپنے سرپرست اور ولی کی حیثیت سے تشریف لانے کی دعوت دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ ان میں حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے نام نمایاں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 اوقیہ مہر مقرر ہوا، اور بعض کے مطابق مہر 400 طلائی دینار تھے، مگر اکثر روایات کے مطابق 20 اونٹ مہر میں مقرر کیے گئے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور آپ کا خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔